فرینڈس، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ اس کہانی کے اینڈ پہ پھر اس کا ایک مارل ہوگا، ایک لیسن ہوگا، ایک سبق ہوگا۔ یہ کہانی ہے دو ہمارے پاس جو مٹی کے برتن ہیں، دو گھڑے کہہ لیں، دو مٹکے کہہ لیں، ان کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کسی جگہ پہ ایک کسان تھا، اس کے پاس دو مٹی کے مٹکے تھے جن کو وہ روزانہ آتا تھا کنویں سے یا دریا سے، نہر سے، جہاں سے بھی کچھ بھی کہہ سکتے آپ، وہاں سے دونوں مٹکوں میں پانی اٹھا کے وہ واپس اپنے گھر میں لے جاتا تھا۔ ان دونوں مٹکوں میں سے دونوں جو اردن پارٹ تھے، ان میں سے ایک جو مٹکا تھا وہ ذرا سا کیا تھا، وہ لیک تھا، اس میں تھوڑا سا چھوٹا سا سوراخ تھا۔ دوسرا جو مٹکا تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھا، وہ پرفیکٹ تھا، یعنی کہ ایک امپرفیکٹ تھا، ایک ہمارے پاس کیا تھا، پرفیکٹ تھا۔ جو پرفیکٹ مٹکا تھا وہ اکثر دوسرا جو امپرفیکٹ جو مٹکا تھا، جو تھوڑا سا لیک تھا، جو تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا، جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی رستا تھا، تھوڑا تھوڑا پانی جس میں سے لیک ہوتا تھا، اس کو اکثر وہ تانے دیا کرتا تھا۔ اس کی جو اس میں جو کمی تھی، اس میں جو خامی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کہتا آپ نے یہ خامی ہے، بار بار اس کو یہ جتاتا رہتا، اس کو ٹیز کرتا، اس کو تنگ کیے رکھتا تھا۔ اس طریقے سے اس کی باتیں، اس کی جو دوسرا مٹکا جو تھا، جو ٹوٹا ہوا مٹکا تھا، جو تھوڑا لیک تھا، اس سے اس کی باتیں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کو جو طنز جو اس کے جو طنز کے جو نشتر چلایا جاتا تھا، وہ سے وہ بہت زیادہ تنگ تھا۔ ایک دن خیر ایسی چل کچھ چلتا رہا، کام چلتا رہا، روزانہ کو ہوتا پانی تقریباً بجائے کہ جو کسان تھا وہ دو مٹکے بھر کے لے گیا، جہاں سے بھرتا تھا وہ دو مٹکے تھا، کنویں سے یا نہر سے جہاں بھی، تو گھر جاتے ہوئے تقریباً 1.5 مٹکا رہ جاتا تھا، یعنی کہ ڈیلی بیسس پر اس کو 1.5 مٹکا پانی تو ملتا تھا، بجائے یہ کہ 2 مٹکے پانی کو اس کو ملتے رہے۔ وقت گزرتا ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس مٹکے کے جو کہ ٹوٹا ہوا تھا، ٹوٹا مٹکے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے بلاخر اپنا جو مالک تھا، جو کسان تھا، اس کو اس نے کہا کہ چونکہ میں بیکار ہوں، میں تو یوز لیس ہوں، تو میں آپ مجھے جو ہے نا مجھے پھینک دیں، آپ دوسرا نیا مٹکا آپ وہاں سے لے آئیں۔ تو اس پر کسان نے اس کی یہ بات سنی، اس نے سے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح مایوس کیوں ہیں، آپ نے افسردہ کیوں ہیں، غمزدہ کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے دوسرا جو مٹکا ہے، جو صحیح سلامت جو مٹکا ہے، جو ثابت مٹکا ہے، اس کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، مجھ سے جو خامی ہے، اس خامی کی وجہ سے میں تنگ ہوں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری خامی کی وجہ سے آپ کو کچھ نقصان پہنچے، آپ کی جو محنت ہے وہ کاغذ جا رہی ہے، آپ 2 مٹکے بھر کر لے جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، آپ کا 1.5 مٹکا یا آدھا مٹکا تقریباً آپ کے رستے میں جاتا ہے، وہ میری وجہ سے آدھا جو پانی کا مٹکا وہ ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کسان مسکرایا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب واپس چلتے ہیں، تھوڑی بات آپ چلتا ہوں میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ آئیں۔ مٹکے کو کہا، مٹکے کو جب اٹھا کر ساتھ لیتے گئے، جب واپس گھر پہنچے، گھر کے رستے سے یا جو کنواں تھا یا دریا تھا، وہاں سے گھر کے رستے جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ یہ ایک سائڈ پر دیکھا تو پھولوں کی کیاری بنی ہوئی تھی، ایک طرف کا پھولوں کی کیاری تھی اور دوسری طرف پر پھولوں کی کیاری نہیں تھی۔ تو جس سائڈ جو سائڈ اس ٹوٹے ہوئے مٹکے کی تھی، اس سائڈ پر پھولوں کی کیاری بنی تھی، اس کے رستے میں نہر سے لے کے یا دریا سے یا کنویں سے لے کر اس کے گھر تک پھول لگے ہوئے تھے، جبکہ جو دوسری سائڈ تھی، جو ثابت مٹکے والی سائڈ تھی، وہ سائڈ جو تھی اس پر کوئی پھول نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، وہ بالکل بنجر بیابان اس میں کام وہ زمین کی بات۔ تو اس سے مٹکے سے پوچھا، اس کسان نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو پھولوں کی کیاری ہے یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا یہ پھولوں کی کیاری صرف تمہاری وجہ سے ہے، آپ کا جو ٹوٹا ہوا ہونا، جو آپ کا پانی لیک ہوتا تھا، اس پانی جو لیک ہونے کی وجہ سے یہاں راستے میں جو پھولوں کے بیج پڑے ہوتے، ان کو جب پانی ملا تو وہاں پر پھول اگ پڑے، وہاں پر سارے مختلف قسم کے پھول اگ پڑے، وہ کیا ہوگی خوشبودار کیاری، پورا راستے کو انہوں نے کیا کہ انہوں نے مہکا دیا۔ تو اس لیے آپ جو اس بات میں ٹینشن نہ لیں، آپ کو جو ٹوٹا ہوا جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی ٹوٹی ہوئی پارٹ ہے، جو آپ کا ٹوٹا سے وہاں سے پانی رستا ہے، وہ نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے رستے میں، وہ رستے میں جو ہمارا رستہ جا رہا ہے اس کے اوپر وہ خوشبودار پھولوں کی کا وہ سبب بن رہا ہے۔ ہماری زندگی بھی، یہ تو ایک کہانی تھی، ہماری زندگی جو ہے وہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہی ہے ہمارے کا۔ ہم تمام انسان، نو باڈی از پرفیکٹ، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بندہ کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ڈرا بیکس ہوتے ہیں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان مکمل تو ہے نہیں۔ ہمیں پھر یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہماری جو خامیاں ہیں ان کو کیا کریں، ان کو یوٹیلائز کریں۔ ہم اپنی تمام تر خامیوں کے ہونے کے باوجود ہم کیا کریں، لوگوں کے کیا کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں، جیسے کہ اس گھڑے نے، جیسے اس مٹکے نے اپنی خامی کی وجہ سے لوگوں کو کیا کیا، ان کو سکھ پہنچایا، ان کو کیا کیا، آرام پہنچایا، ان کو اچھے پھول دیے، ان کو مہک دی، ان کی فضا اچھی کی۔ سیم لائک دس،
جو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگوں کی جو خامیاں ہیں، بجائے کہ ہم اپنی خامیوں کو لے کر بیٹھ رہے ہیں، ان کی شکوہ گلا شکوہ کرتے رہے کہ ہمیں یہ خامی ہے، یہ خامی، یہ خامی ہے، تو ان خامیوں کو بجائے کہ ان کا شکوہ کیا جائے، ان خامیوں کو ہمیں کیا کہ پازیٹیولی لینا چاہیے، اور پازیٹیولی لے کر لوگوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، یوز کرنا چاہیے۔ اس کا ایک مارل تو یہ ہے۔ اس کا سیکنڈ مارل اس کا کیا ہے؟ اس کا سیکنڈ جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی جو ڈرا بیکس ہیں، اپنی جو خامیاں ہیں، اپنی جو ویکنیسز ہیں، ان ویکنیسز کو ہی انسان کو اپنی کیا اسٹرینتھ بنانا چاہیے۔ جو خامیاں ہیں انہی کو کیا اپنی خوبی بنانا چاہیے۔ جو آپ کی خامیاں ان کو خوبی بنانا چاہیے، جو کی کمزوریاں ہیں وہی آپ کو ایج لینا چاہیے۔ جو کمپٹیشن ہے، جس کی دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہے، کمپٹیٹو ایج لینا چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو اس میں جو ہمیں خوبیاں، جو ہماری خوبیاں ہیں ان کو کیا کیا جائے، ان کو تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو ہماری جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ان خامیوں کے ہونے کے باوجود ہم مکمل تو نہیں ہو سکتے نا، لیکن ان خامیوں کے ہونے کے باوجود جس طرح وہ مٹکے میں خامی تھی، اس خامی کو کیا کیا، اس کو استعمال کیا، اس کو استعمال کر کے کیا وہ لوگوں کے کیا وہ کام آیا۔ سیم لائک دس، ہمیں بھی اپنی خامیاں، تمام تر خامیوں کے باوجود ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کی کیا، ان کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے لیے اچھائی کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے کیا کیا صرف کرنا چاہیے، نمبر 1۔ اینڈ نمبر 2 اس میں کیا ہونا چاہیے ہمیں کہ ہماری جو خامیاں ہیں، ان ہمارے جو ڈرا بیکس ہیں انہیں کو ہم نے اپنی کیا بنانا چاہیے، اسٹرینتھ بنانا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو بھی بجائے کہ نیگیٹو سوچ کے ہم بجائے اپنی زندگی کو خود عکارت کریں، اپنی زندگی کو خود خراب کریں، تو ہم اپنی زندگی کو کیا کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ لیسن ہمارے آج کی اس کہانی کا۔ امید آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر میری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔